شکریہ. یہ جو آج کل صورتحال ہے اس میں آنے والے دنوں میں کہیں سے کوئی آواز آئے گی یو ٹو بروٹس؟ ہو بھی سکتا ہے ایسا. ہماری جو ملک کی سیاست ہے اس کے اندر کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. ابھی تازہ پرویز خٹک صاحب کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے, استحکام پارٹی کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. وہ لوگ جو ایک سیاسی جماعت کے اندر بڑا زور و شور سے موجود تھے, ان کے آخری وقت تک کسی چیز کے اوپر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ پھر اب صورتحال تبدیل ہو گئی تو پاکستان کی بورڈ سے انہوں نے چھلانگیں ماری. لیکن دا پوائنٹ از کہ ابھی جو ڈسپینسیشن ہے گورنمنٹ میں اس میں یو ٹو بروٹس کی آوازیں سننے میں آئیں گی. ہو بھی سکتا ہے. لیکن ضمیر بھائی جو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اور جو ہمارے سامنے جو چیلنج ہے ایز پاکستانی ایز اے نیشن, میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ الیکشن کنٹروورشل نہ ہو. اس الیکشن کے نتیجے میں ہونے والے جو حکومت بنے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ براڈلی قابل قبول ہوں. ملک جس نہج پہ کھڑا ہے, جو کرائسس جس سے ہم ابھی گزرے ہیں, ایک ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ملک ہے. اسٹینڈ بائی فیسلٹی جو ہمیں دی گئی ہے یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے, اس کے بعد کیا ہوگا. تو ابھی تک ہم وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں. ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے اور کوئی مزید پولیٹیکل کرائسس نہیں کھڑے ہونے دینا چاہیے. دانشمندی یہ ہوگی کہ ہم اس ساری موجودہ صورتحال میں, جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ میرے تو وہ دوست ہیں, عزیز ہیں, کولیگ ہیں, میرے لیے بڑا احترام ہے ان کے لیے, لیکن راجہ ریاض صاحب ایز اپوزیشن لیڈر کوئی بات بنتی نہیں ہے. شاید دنیا کی پارلیمان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہو کہ اپوزیشن لیڈر نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی کے اندر کہا ہو کہ میں تو اگلا الیکشن جو ہے وہ حکومتی جماعت کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ کروں گا, مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ کروں گا. تو کوئی ان کے ساتھ مشاورت کو سیریسلی نہیں لیتا. ایک میننگ فل ہونی چاہیے. آئین تو یہی کہتا ہے کہ میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے. اور پھر لیکن حکومت کی جانب سے, ایک مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آنا, یہ بھی اٹس اے جوک آن دا کانسٹیٹیوشن کہ جس اسحاق ڈار صاحب کی جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ قربت ہے, ان جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کی قربت ہے, وہ کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے. آئین کا آرٹیکل 224 ہے, بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا یا نگران وزیر اعلیٰ ہوگا, اسپرٹ آئین کا ہے کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اور پھر اس حد تک اس کے اوپر پابندی ہے کہ اس کے اہل و عیال بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. بالکل. تو یہ تو آئین کے اسپرٹ کا مذاق اڑانے والی بات ہے. ہم بہت زیادہ, اور یہ الیکشنوں سے پہلے اگر ہم نے اس طرح کی گفتگو شروع کر دی ہے, الیکشنز کو متنازع بنانے کی گفتگو شروع کر دی ہے, تو اللہ ہی حافظ ہے. اس پہ ہم جاتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے, کیونکہ اس پہ بھی اب پاور کوریڈورز اور پاور ڈرائنگ رومز میں بہت دلچسپ گفتگو شروع ہو گئی ہے. لیکن جو آپ نے ابھی بات کی کہ تو ہو از کالنگ دا شاٹس, مطلب ود ان اگر پی ایم ایل این اس میں 2 ڈفرینٹ قسم کے, ایک ڈائسینٹنگ نوٹ بھی آ رہا ہے, ایک اس کے فیور میں بھی آ رہا ہے, تو ڈو یو تھنک دیر از اے ڈویژن ود ان دی رولنگ پی ایم ایل این؟ میرا یہ خیال ہے, اور آج انگریزی کے ایک بڑے مستند اخبار نے اس کے اوپر ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے, ڈان نے, کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی سخت پوزیشن لی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا کہ ادھر اٹس مائی وے اور دا ہائی وے. اور یہی پوزیشن انہوں نے آج سے چند ماہ قبل ایک اور سلسلے میں بھی لی تھی جب ان کو مختلف رائے دی جا رہی تھی. تو ہم یہ توقع تو نہیں, اب یہ توقع رکھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ میاں صاحب اپنی پوزیشنز لے کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو بھی اس چیز کا دل کیا کہتا ہے کہ لے پوزیشن اور کھڑے رہیں, ڈٹے رہیں. نہیں جی, میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ہم, مطلب ایز اے پولیٹیشین ہی ان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. فلیکسیبلٹی اس معاملے میں اس لیے دکھانی چاہیے کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. آنے والے الیکشن میں ان کی وطن واپسی, مسلم لیگ نون کی پارٹیسپیشن, یہ پیچڈ ایز فورتھ ٹائم پرائم منسٹر, ایگزیکٹلی, تو وہ خود ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. اور اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر ہونے کے بعد ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کی طرف جائیں, ٹیمپریچر نیچے جائے, کوئی کنٹروورشل چیز نہ ہو. اب یہ اس طرح کا نام سامنے لے کر آنے سے تو پھر کنٹروورسی نے تو ایک دم جنم لے لیا. میجر الائڈ پارٹی رولنگ گورنمنٹ میں, وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے بٹ دے آر ان پیپلز پارٹی, ان کے تو واضح طور پر مطلب بٹوین دا لائنز انہوں نے کہا کہ ابھی نام فلوٹ نہیں ہوا, ڈسکس نہیں ہو رہا, نیا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, فیک نیوز بھی ڈکلیئر کر دی. لیکن
between the lines انہوں نے یہ کہہ دیا کہ it's not acceptable. Do you agree to that? کہ they have said it or they were willing to negotiate on that? I think it's a correct position to take. People's Party has taken a correct position, politically correct position. اسحاق ڈار صاحب اور پھر آئین کا آرٹیکل 224 سامنے رکھتے ہوئے جسٹیفائی کرنا مشکل ہے. اور پھر اس کے اندر ایک پھر اگر ہم ایک اور حوالے سے دیکھیں تو یہ گفتگو بھی پھر شروع ہو گئی ہے کہ جناب آپ ہر چیز اپنے خاندان کی حد تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ اگر وزیر اعظم بننا ہو تو آپ کے گھر سے, اگر وزیر اعلیٰ بننا ہو تو آپ کے گھر سے, اور اگر نگران وزیر اعظم کا بھی کرہ نکلے تو آپ کے گھر سے. تو ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی جو ڈبیٹ کی گنجائش ہے یا اہلیت کی گنجائش ہے, وہ اہلیت کی گنجائش میرٹ نہیں ہے, وہ اہلیت کی گنجائش یہ ہے کہ آپ کنشپ. چل اچھا, ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام اس لیے بھی پچ کر رہے ہوں کہ وہ آئندہ ان کو صدر بنانا چاہتے ہوں, کہ بیکاز مطلب اگر سینٹ سے ریزائن کرتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بااختیار کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, آرٹیکل 230 کو میں ترمیم کی جائے گی الیکشنز ایکٹ 2017 میں, تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ دے آر آئنگ فار 1 year اور سم تھنگ لائک دیٹ. بالکل. اب اس سے شبہ تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جی نگران حکومت جب آئین کہتا ہے کہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھے گی, وہ امانت ہوگی اقتدار ان کے پاس, اور 3 مہینے یا 60 دنوں کے بعد وہ حوالے کر کے چلے جائیں گے. اب اگر اتنی جلدی ہے کہ جی کہ ایسے معاملات ہیں, بین الاقوامی معاملات ہیں, فائنینشیل معاملات ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کو یہ اختیار نگرانوں کو دیا جائے, تو آپ الیکشن 60 روز میں کرا لیں, اس سے پہلے اسمبلی نہ توڑیں. صحیح. دیکھیں نا, مطلب 2 months تو کوئی اتنا بڑا مطلب not a big deal. اور پھر یہ شکوک و شبہات تو کھڑے ہو گئے, لوگ تو یہ خسر پھسر تو شروع ہو گئی کہ یہ جی اختیارات اگر دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے کے لیے تو نہیں. اور میں کل ایک پروگرام میں خرم دستگیر صاحب کے ساتھ تھا, تو انہوں نے, بڑے قابل آدمی ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, سلجھی بھی بات کرتے ہیں, انہوں نے ایک دلیل دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے ایک ریفائنری ہے, اس نے لگنا ہے, $12 ارب کی انویسٹمنٹ آنی ہے. اور وہ تو میں نے ان سے بڑے مؤدبانہ طریقے سے پوچھا, میں نے کہا جی اگر محمد بن سلمان کا ذہن بدل گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں میں اب لیبیا کی باری آ گئی ہے یا سیریا کی باری آ گئی ہے, میں تمہیں پیسے اب اگلے سال دوں گا, تو تب تک پھر انتظار کرتے رہیں گے, کھینچیں گے اس کو. تو کسی دلیل میں وزن نہیں ہے. نہیں تو پھر اگر قطر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے سمدھی آ جائیں گے کہ جی میں بنتا ہوں. ہاں ایگزیکٹلی. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں احساس اور ادراک جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں ہم نے کلیکٹیولی, سب نے مل کر, اس میں کوئی بری ذمہ نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ اس کے اندر جوڈیشری ہے, نہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم نے سب نے مل کر اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, جس کے نتیجے میں آج ہمارا آئین لاغر آئین ہے, آج ہمارا آئین آخری سسکیاں لے رہا ہے. اور یہی 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا 71 کے سانے کے بعد, کہ جس نے کسی نہ کسی حد تک اس ملک کو جوڑ کر رکھا. تو اس کی اتنی بے قدری نہ کریں. بالکل. لیکن ہم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ پنجاب کی اسمبلی ہو, کے پی کی اسمبلی ہو, آئین جو کہتا رہا, چیختا رہا آئین, لیکن نہیں سنی. سپریم کورٹ نے بھی ورڈکٹ دیے لیکن کسی نے نہیں سنی. تو آئین تو ابھی پتہ نہیں, میرے خیال میں وہ جس کو کہتے ہیں کہ لمبی تان کے شاید سو گیا ہے, کیونکہ ان کے سامنے تو کسی کی آئین جنہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے ایگزیکٹلی وہ جو ہے بضد ہے کہ ہم نے اس کی وائلیشن کرنا. بالکل. اچھا, اب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک بات پر تو اتفاق کر چکی ہیں کہ کسی سیاست دان کو ہونا چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, neutral as we say neutral, not the neutral which chairman PTI meant. بالکل صحیح. ٹھیک. کون ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے تو ایک ہے, دیکھیں مصطفیٰ نواز کھوکھر. توبہ استغفر اللہ, میں الیکشن you are not affiliated with any political party. تیاری میں مصروف ہوں, الیکشن کی تیاری کریں. پھر شاید فاقان عباسی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا جو پروسیس ہے نا, اس پروسیس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے کرائسس سے بچنا. True. اس وقت اسلام آباد میں 100 کے قریب جو ہے نگران وزیر اعظم کے امیدوار پھر رہے ہیں, اور اس سے دگنے نمبر کے کابینہ کے امیدوار جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. ہم نے معاملات کی جو سنگینی ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. عوام کی حالت دیکھیں کہ اس وقت اس اکنامک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی وجہ سے وہ کس کرب سے گزرے. 2 دن پہلے بجلی 7 روپے یونٹ مہنگی ہوئی ہے. 7.5. ضمیر بھائی, آج
ایک آدمی کو, مڈل کلاس آدمی کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنی محدود آمدن میں کہ وہ اپنے گھر کے کچن کا خرچہ چلائے, اپنے بجلی اور گیس کے بل دے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے, گھر کا کرایہ دے, اپنا نوکری پہ آنے جانے کا خرچہ کرے. لوگوں سے گزارا نہیں ہو رہا.